أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. وقال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ. آپ میرے ساتھ کیا بولے کہ لا الہ، اور لا الہ الا اللہ بولنے میں کوئی شرم نہیں ہونا، ہر ایک کی زبان ہلنا چاہیے، ہے نا. گانے میں شرم نہیں آتی، چغلی کرنے میں شرم نہیں آتی، کرنے بنے کرنے میں شرم نہیں آتی، باولے باتیں کرنے میں شرم نہیں آتی، بھیکم بھاگ میں تو پڑے گا نا. اچھا، تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ. آپ کا مجھ سے، میرا آپ سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ارے کبھی نہ مٹنے پائے گا، کبھی نہ مٹنے پائے گا، لا الہ الا اللہ. غزہ سے میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ. ایران سے میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ. ارض و سما شمس و قمر جو کچھ بھی آتا ہے نظر، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، جو کچھ بھی نظر آتا ہے، شاید کیا کہہ رہا ہے اللہ کی تعریف کرتے، ارض
ارض و سما شمس و قمر جو کچھ بھی آتا ہے نظر سب کچھ ہو جائے گا فنا سب کچھ ہو جائے گا فنا باقی رہے گا ایک خدا لا الہ الا اللہ کھل کے بول تو نہ شرما لا الہ الا اللہ پیغمبر کا اشارہ ہے وہ بھی ایک نظارہ ہے نا پوری کفر کی طاقت جو ہے نبی سے کہہ رہی تھی کہ بتانا کہ تو اللہ کا رسول ہے کچھ تو معجزہ بتا تو سب اسمالی کا اور شاید بھی کتنے پیارے انداز میں کہا پیغمبر کا اشارہ ہے وہ بھی ایک نظارہ ہے ارے بند موٹھی سے آئی صدا بند موٹھی سے آئی صدا لا الہ الا اللہ تیرا میرا میرا تیرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ اور آخری شعر دیکھیں بڑا پیارا ہے کسی نے تپتے انگاروں پر کسی نے تیغ کے دھاروں پر صحابہ نے جو لا الہ الا اللہ کہا تو تپتے انگاروں پر کسی نے پھانسی کے پھندوں پر ٹکڑے ٹکڑے کیے جانے پر بڑی قربانیوں سے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا ہمیں تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ابھی تو بولنا پڑ رہا پڑھنا ہے بھائی ہے نا اپنوں کو تو لا الہ الا اللہ ایک دم فری میں ملا بابا مسلمان اپن نہیں ماں مسلمان ارے بولو کچھ قربانیاں دینی پڑی ہے نہیں لیکن شاعر کیا کہتا ہے صحابہ کے بارے میں کسی نے تپتے انگاروں پر کسی نے تیغ کے دھاروں پر کسی نے تپتے انگاروں پر کسی نے تیغ کے دھاروں پر کسی نے سولی پہ چڑھ کے کہا کسی نے سولی پہ چڑھ کے کہا لا الہ الا اللہ تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ فلسطین سے میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ غزہ سے میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ بہت ہی قابل صد احترام بڑی تعداد میں میرے نوجوان دوستوں مولانا بڈھے اتنی نظر آ رہے جتنے ملک میں RSS والے ہیں سمجھے تو بڑی تعداد میں میرے نوجوان دوستوں بزرگوں ساتھیوں میں دیکھ رہا ہوں بڑی دور دور سے لوگ آ گئے اللہ ان کو جزائے خیر دے بولو دور سے آمین اور میرے یاروں سب سے پہلے تو میں آپ تمام کو آج عید کا چاند نظر آنے پر عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کے الفاظ کہہ رہا ہوں آپ نے آمین کہنا میرے مولا ہمیں عید کی سچی خوشیاں نصیب فرما میرے مولا غزہ اور فلسطین کو بھی عید کی خوشیاں نصیب فرما اور اہل ایران اور دنیا میں جتنے
اہل ایمان ہیں میرے مولا سب کو عید کی خوشیاں نصیب فرما، اور جو ظالم ہماری عید کی خوشیوں میں دھڑا یا روڑا بن رہے ہیں ان ظالموں کو ہلاک و برباد فرما۔ میرے یارو ہم سب اللہ کا شکر ادا کریں اس احسان پر، اس انعام پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس مالک نے 2026 کا رمضان بھی ہم کو دے دیا۔ بولو الحمدللہ۔ نہیں مزہ نہیں ہے نا؟ میں نے آج جمعہ میں بھی کہا، جب لوگوں نے دھیرے سے الحمدللہ بولے مولانا، تو میں نے آج جمعہ میں بھی کہا کہ دیکھو الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یہ بولتے رہا ایک دم خوشی میں بول۔ یہ اللہ کی تعریف ہے۔ جب کوئی سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے پاک ہے میرے مولا، تیری ذات بڑی پاک ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریف صرف تیرے لیے، ماشاء اللہ، ہے نا میرے مولا، تو جو چاہتا ہے ارے بولو وہی ہوتا ہے۔ اللہ کو اس کی تعریف بہت پسند ہے۔ دیکھو یہاں ایک کی نہیں دعا لگی ہوئی، ابھی جو تراویح میں پڑھ رہے تھے وہ لگی ہوئی ہے نا، ہاں لگی ہوئی ہے۔ اچھا وہ نکالے گی تم نکالتے نہیں نا اس کو، ہاں، کیونکہ آج میں جمعہ میں جس مسجد میں گیا وہاں میں نے دیکھا تو بولے نکال لیا، اپنے کلیج کی بھی تراویح ختم ہو گئی تھی نا۔ تو یہ صرف رمضان کی دعا ہے کیا؟ ارے وہ نہیں، یہ اللہ کی تعریف ہے۔ کبھی اس پر غور کریں گے؟ نہیں، فارمولے بھی ادا کرنا ہے۔ 4 رکعت کے بعد ارے بولو پڑھنا ہے، کیا پڑھنا کچھ ہی نہیں پڑھنا ہے، 4 نہیں ہے نا۔ امام دعا کا مانگ رہا، عربی میں وہ بھی نہیں معلوم، امام بول رہا ہم بڑے پاپی ہے، کوئی اور نام ہی صحیح۔ ایک مولانا نے منڈے کیا ہوئے وہ تو معلوم کر لیا کرو۔ جیسا دیکھو کبھی اگر پولیس والوں نے خالی پیج پر سائن کرائے تو کتنا ہوشیار ہے، کرتا ہے نہیں، پڑھ کے سناؤ کیا ہی ہے یا کیا بن رہا ہے یہ بھی نہیں معلوم۔ سب پہ آمین، اللہ ہم بڑے ظالم ہیں، آمین۔ اور یہ جو دعا ہے نا، دیکھو کچھ بھی آتا ہے والا، میں بیان یاد بات کر کے نہیں آتا، جو اللہ دماغ پہ ڈالتا وہ بولتے جاتے ہم۔ تو دیکھو یہ اللہ کی تعریف ہے اور اللہ کو اس کی تعریف بہت پسند ہے۔ ہم لوگ اگر ہماری کوئی تعریف کرے تو بڑی خوشی ہوتی، اگر مجمع میں کسی کا نام اگر آ گیا تو کیا ہوگا؟ میرا نام آیا ہوگا، کیوں؟ آپ اتنے چھپری ہے پھر بھی اپنوں کو تعریف پسند ہے۔ اچھا کسی نے نام نہیں لیا کبھی کبھی پروگرام میں تو غصہ کیا تھا، میرا نام نہیں ہے، میں بھی تو تھا۔ تو اپنے کو اپنی تعریف پسند ہے تو وہ تو خالق ہے، وہ تو مالک ہے، وہ تو کرنا کرتا ہے، وہ تو پاورفل ہے، سب کچھ وہ ہے۔ اس لیے دیکھو اس میں بھی اللہ کی تعریف ہے، سبحان الملک والملکوت، سبحان ذی العزہ والعظمہ والہیبہ والقدرۃ والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ينام ولا يموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ شارٹ میں اس کا مطلب کیا ہے؟ میرے مولا تو بڑا پاک ہے، تو بڑا پاک ہے، ذل ملک والملکوت، مولا بادشاہ تیری، سلطنت تیری، تو بڑی قدرت والا ہے، بڑے پاور والا ہے، شکتی شالی تو ہے، گریٹ پاور تو ہے، سپر پاور تو ہے۔ یہ تعریف ہے اللہ کی۔ ربنا ہمارا رب ہے، رب الملائکہ تو فرشتوں کا رب ہے، والروح جو فرشتوں کے باس ہیں ان کا بھی تو رب ہے، جبرائیل کا بھی رب تو ہے۔
میرے مولا قدرت تیری ہے، پاور تیرا ہے، امریکہ سپر پاور نہیں، اسرائیل ارے بولو بولو نا سپر پاور نہیں. ابھی سب کو دکھ گیا کہ کتنا کھوکھلا تھا ہے نا. اور اپنا بھاولا کیا بول رہا؟ اسرائیل از مائی فادر لینڈ. تیرا باپ ہوگا وہ ہمارا نہیں ہو گیا. 14ویں روزے کو میں نے گجرات میں یہ اسٹائل میں بولا، وہ ویڈیو میری وائرل ہو گئی. میں وائرل مفتی ہے کچھ وائرل ہو جاتا کیا؟ اسرائیل از مائی فادر لینڈ. تیرا عمر ہے وہ ہمارا باپ نہیں ہے. ابھی تیرے باپ کی پھٹی پڑی گئی نہیں سمجھا. او میرے یارو بولو زور سے، تھوڑا ایمان تازہ ہو جائے گا. گریٹ پاور تھوڑا سے، گریٹ پاور اللہ، سپر پاور اللہ، شکتی شالی اللہ. اللہ کو کی تعریف بڑی پسند. ہم جب نماز بھی شروع کرتے تو کیا کرتے؟ اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہے اللہ سب سے بڑا ہے. کیوں؟ پھر شروع کرتے الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام عالموں کا بننے والا ہے. الرحمن الرحیم، جو بڑا کرپالو، بڑا دیالو، بڑا مرسیفل، بڑا مہربان ہے. مالک یوم الدین، حساب و کتاب کے دن کا مالک ہے. یہ سب اس کی تعریف ہے. انشاءاللہ ہم اخیر میں کریں گے ذکر، اللہ اللہ کریں گے. بولو انشاءاللہ. اور اللہ اللہ کرنے کے بعد اس سے مانگیں. یہ بھی اسٹائل رہتا بولا. یہ دیکھو یہ دعا میں بھی ویسی ہے بولا. یہ دعا میں بھی کیا ہے؟ پہلے 4-5 لائن پوری اس کی تعریف ہے، پوری اس کی تعریف ہے، اور پھر دھیرے سے اپنا مطلب ہے. اللہم آخر اللہم اجرنا من النار. اے اللہ ہم بہت بستر ہے، جہنم کے آگ سے بچا لینا. یہ ہے مطلب. انگریزی میں ترجمہ ہوگا اے اللہ ہم بڑے بستر ہے، ارے بولو بچا لینا. تو علماء کہتے ہیں کہ اللہ سے لینے کا بھی اسٹائل ہے کہ پہلے اس کی تعریف کرو اور پھر دھیرے سے. اپن کے اسی کا اپنا اگر کسی سے کچھ لینا ہے تو آپ ایسے ہیں، آپ ویسے ہیں، آپ بھرپور ویسے دھیرے سے بولتے. یہ نام ہے یہ اسٹائل ہے اللہ سے مانگو کہ مانگو تو اس سے یہ سمجھ کر مانگو کہ سامنے شہنشاہ ہے اور میں بھکاری ہوں. اور بھکاری کا انداز کیا ہوتا ہے وہی انداز مانگیں گے انشاءاللہ. ہاں تو چلو آؤ اب بیسک باتیں آپ کو بتا دوں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں اس احسان پر کہ میرے مولا تیرا بڑا احسان ہو گیا. اس سال کا پورا رمضان تو نے ہم کو دے دیا. لیکن ابھی ایک بڑا انعام باقی ہے، وہ بھی آج مان. کون سا انعام؟ ارے بولو کون سا انعام؟ ہاں یہ تو آج کی رات ہے، یہ انعام کی رات ہے، یہ پیمنٹ کی رات ہے. میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ اگر ایک آدمی نے پورا مہینہ کسی فیکٹری میں، کسی کی دکان پر، کسی کے پاس کام کیا اور جس دن پیمنٹ ملنے والی تھی اس دن بھاگ گیا تو غلطی مالک کی بھی مزدور تھی. ارے بولو آج بات کر رہا ہوں. اچھا ابھی تو لگتا ہے مینا والا کل ہوا مسجد میں ہوا میں نے بیان میں مینا والا پرسوں آخر تاخرات کا بیان میرا اورنگ آباد میں تھا. تو اورنگ آباد میں کئی 30-40 سال سے وہ مینا والا اللہ تھا. تو میں نے اورنگ آباد والوں کو بھی بولا کہ بھیا یہ تمہارے یہاں کا وائرس ہمارے ابھی ارے بولو لیکن چلو ٹھیک ہے کہ اس چیز میں پازیٹیو چیزیں بھی ہوتی ہیں. کیوں؟ ٹھیک ہے نا. ہماری عورتیں رات کو ان مارکیٹوں میں سوراج چوک میں ادھر ادھر رات کو 12 بجے نہیں جا سکتی، مگر وہ ہمارے اپنے ایریے میں بحفاظت اپنی
ضروریات کا سامان لے سکتی ہے، بہت اچھی بات. لیکن کل عورتوں نے روک کر مجھے بولا، اور کل پھر میں لیٹ ہو گیا عمر مسجد میں پہنچتے پہنچتے، عورتوں نے بولے مفتی صاحب مسجد میں جا کے بیان ہے. ہاں بیان ہے. عورتوں نے کہا کہ مفتی صاحب ذرا یہ بھی بول دینا. میں نے بھی محمد سے کہا کہ اگر ہماری عورتیں ہی اگر ہم سے حفاظت کرنے کے لیے اپیل کرے کہ مولانا بولنا تو آپ کو کہ یہ جوان جو کھڑے ہوئے ہیں اور جوان جو بازاروں میں آ رہے ہم کو تکلیف ہو رہی، تو جس دن ہماری عورتیں اگر ہم سے حفاظت کے لیے اپیل کرنے لگے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بری بات ہے. پھر میں نے مولانا کو میں سمجھایا جوانوں کو، وہ مینا بازار ہے وہاں کانٹے مل رہے ہیں، دیکھو وہاں میچنگ کے دوپٹے نہیں سمجھا. ارے بول رہا ہے نا وہاں چوڑے مل رہے، تو کیوں جا رہا وہاں؟ ہاں دیکھو چوڑا ہونا تو اللہ نے دیکھو مرد بنایا ہے نا. کچھ تو ایسے شانے وہاں سب کچھ لگا کے بیٹھے نہیں سمجھا، ایسا کچھ لگا کے وہاں بیٹھے ہے نا. اور تو نے بولی یہ کائے کے واسطے بیٹھے نہیں، تم بڑے ہو بڑے دھیان رکھا بازار کا کیا دھیان رکھا بیٹا تو اللہ میں سمجھا سمجھ گئے نہیں. عمر مسجد نہیں بولا. اور ایسے ذمہ دار ایک عالم ذمہ دار ہونے کے ناطے پورے شہر میں ہم کچھ پیغام دیتے ہیں جو کبھی آگے ہی میں تم کو دوں گا اتحاد اتفاق پر. ایسا نہیں کہ وہ یہی دے رہا ہوں، ہر جگہ ہم دے رہے ہیں، لیکن چلے آئے تو سب سے پہلے تو اس مالک کا احسان کہ اس مالک نے ہم کو پورا رمضان دے دیا، لیکن ایک انعام باقی ہے، وہ آج رات بھی مانگنا ہے. ہر چیز اللہ کے سامنے آج رات پہ رکھنا ہے. آج کی رات خریداری کی رات نہیں، آج کی رات کپین بنانے کی رات نہیں، آج کی رات ٹوپی اور عطر کی رات نہیں، آج کی رات انعام کی رات ہے، اللہ سے لینے کی رات ہے. اگر نہیں مسجد میں بیٹھ رہے ہو تو گھر پر جا کر گھر کے کونے میں مصلی بچھا کر اللہ سے آج مانگو کہ میرے مولا تیرا بڑا کام ہو گیا تھا، تیرا احسان ہوا تھا کہ اس سال کا رمضان تو نے دیا تھا، لیکن مولا جیسے ہم نے روزے رکھنا چاہیے تھا یا روزوں کا احترام کرنا چاہیے تھا ویسا ہم سے نہیں ہوا، جیسے تراویح کا ہم نے احترام کرنا چاہیے تھا ویسے نہیں ہوا. میرے مولا تو ہمارے جرموں کو معاف فرما. اور پھر ایک ایک بات اللہ کے سامنے رکھے. دیکھو اب میں جو کہہ رہا ہوں اس پر دھیان دینا. اللہ کے سامنے اپنے سارے گناہ جو ہوئے ہوں گے سب رکھو اللہ کے سامنے. کچھ گناہ ایسے ہیں جو ہر انسان کو یاد ہے. شرمانی وہ کریم آقا ہے، وہ بڑا غفور رحیم میرا مولا. شرمانا نہیں، رکھو اس کے سامنے کہ میرا مولا مجھ سے زنا ہوا، مجھ سے حرام کاری ہوئی، مجھ سے بدکاری ہوئی، مولا میں نے بہن کا حق مارا، بھائی کا حق مارا، مولا میں نے محلے میں فلاں کو گالیاں دیا تھا، اس کی عزت سے کھیلا تھا، مولا میں نے ایسا ایسا کیا. یہ گناہ ہیں میرے مولا جو مجھے یاد ہے اس کے سامنے ایسا رکھ دو کہ میرے مولا یہ گناہ ہیں جو مجھے یاد ہے. اور میرے مولا کچھ گناہ ایسے ہیں جو یاد بھی نہیں ہیں میرے مولا، جو یاد ہیں وہ ذکر کر رہا ہوں میرے مولا تو ان کو بھی معاف کر دے. اور کچھ یاد نہیں آ رہے میرے مولا تو ان گناہوں کو بھی معاف کر. یہ اللہ سے مانگنا میرے یارو، یہ مانگنا اللہ سے. اور کیا مانگنا سنو، اللہ سے عید کا دن بھی مانگ لو. اب آپ بولے مولانا مل گیا، ملا نہیں ہے بھی رات کو ادھر بھی آ سکتا میزائل نہیں سمجھا. ارے بولو نا، ابھی تیسرے دن میرا فلائٹ تھا عمرے کو جانے والا تھا. میں تیسرے دن میرا فلائٹ تھا عمرے کو جانے والا تھا فیملی کے ساتھ. آج مجھے ظہر کے بعد میں ایجنٹ نے فون کرا، مفتی صاحب ادھر میزائل گر گیا. ریاض میں بھی میزائل. ارے بولو کچھ بھی ہو سکتا. میرے پلان بنے گا عید کے بعد یہاں پروگرام ہے، وہاں پروگرام ہے، کل عید کی نماز وہاں پڑھاؤں گا. سمجھ رہا یہاں نہیں پڑھاؤں گا نہیں سمجھا. میرا خطبہ جب تک کہ ٹرسٹی بزدل رہیں گے میرا بیان کبھی یہاں نہیں ہو سکتا. اتنے بزدل ہے کہ نہ خود بولیں گے نہ دوسروں کو. ابھی میں نے
لیکن غزہ کا نام بھی نہیں لے، فلسطین پر بیان بھی نہیں کرے۔ ارے ایران میں کیا ہو رہا ہے؟ دنیا کے بڑے آتنکوادی جنہوں نے 23 سال میں 12 اسلامی ملکوں کو، مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا، 23 ایکس میں 100 کروڑ مسلمانوں کو جنہوں نے مارا، ان کا نام لے کے بددعا بھی کرو نا۔ میرا جمعے کا خطبہ سنے کی نہیں عیدگاہ کا وائرل ہوا، اچھا میں اتنا اپرادھی خود ہی وائرل کرتا نہیں دنیا ٹی وی والے نے دکھایا، ہر 2-3 مہینے میں میرے خلاف ٹی وی والے دکھاتے ہیں خبرنامے، دیکھو ایران کے لیے دعا ہو رہی ہے۔ آج سے 2.5 سال پہلے وہاں جب پہلی بمباری ہوئی تھی فلسطین پر، تو ہم نے یہاں پر دھرنا دیے تھے، تو اس وقت جو ذمہ تھے پولیس کے، انہوں نے مجھے روم میں بلایا الگ سے، او مفتی صاحب یار وہ 7 سمندر پار فلسطین میں لفڑا ہو رہا، تم یہاں ٹینشن کیوں لے رہے؟ تو میں کہا صاحب فلسطین میں میری خالہ رہتی اور ماموں موانی بھی ہوئی ہے، دونوں ہوئی ہیں۔ ارے پیارے نبی نے کہا کیا بات، پیارے نبی نے المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، کیوں؟ اور پیارے نبی نے یہ بھی اشارہ کیا کہ ایمان یہ ہوتا ہے کہ ہر مومن کی تکلیف تمہیں محسوس ہو، یہ ایمان ہوتا ہے۔ تو یہاں کی عیدگاہ میں تو جب تک کہ کچھ دن مرے گے نہیں، میرا بیان ایک اوپن بول رہا ہے، کیوں؟ اور کیوں کچھ بھی بولتے کیوں؟ تو میں کہا بھاولا ہے، ارے میں وہی بولوں گا جو بولنا ضروری ہے اور جو تم نہیں بول سکتے۔ اور جتنے محلوں کے ذمہ دار ہیں نا تم، ہر محلے سے ایک دو ہے، اور جو میٹنگ میں جاتے عیدگاہ کی، سب کی پکڑ اللہ کے یہاں کھلا رہا، جتنے جاتے نا وہاں اور بولتے بھی ہاں کہ عیدگاہ میں کیا ہونا چاہیے اور بیان کیا ہونا چاہیے، کیا بیان، سب کی پکڑ جتنے بھی ٹرسٹی ہے تم، پورے جگہ میں یہ پیغام جائے گا، سب کی پکڑ اللہ کے یہاں ہوگی، صدر کی بھی ہوگی، سیکریٹری جو ہے اس کی بھی ہوگی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرا بیان ہو، لیکن جس کا بھی ہو کم از کم وہ تو بولے، وہ تو منہ کھولے۔ عیدگاہ سے حکومت دلی تک پیغام جاتا ہے، بتاؤ نا کہ ملک میں یہ ظلم ہو رہا ہے کہ اگر گنگا میں ناؤ پر اگر کسی نے افطار پارٹی کر لیا تو ان 14 لوگوں پر بھی مقدمے ہو جائے، گرفتار کر لیے جائے۔ بتاؤ نا کہ ہماری داڑھی ٹوپی دیکھ کر ہماری معاونچی ہو رہی ہے، ہمیں مارا جا رہا تاکہ ہندوستان کی حکومت کا کوئی ظالم ہوتا۔ ارے بولو پیغام کیا ہے کہ مسلمان اس درد کو، اس تکلیف کو محسوس کر رہا ہے، کیونکہ دنیا کی کہاوت ہے مولانا، ماں بھی اس وقت تک دودھ نہیں پلاتی جب تک کہ بچہ۔ ارے تم بولو نا، ہم تم کو یہ کہا کرے کہ تم خطرے پھینکو، تم لاٹھا چلاؤ، لیکن پیارے نبی نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، پیارے نبی نے فرمایا کہ ظلم ہوتا دیکھو تو ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے، تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، بزدل ہو گئے تو فبلسانہ، کم از کم ظلم کے خلاف زبان کھولو، یہ نبی نے کہا۔ تو میں تو بول رہا بھیا، میں تو بول رہا کہ ظلم کے خلاف کم سے کم بولو۔ اور تیسرا درجہ نبی نے یہ بتایا کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اتنے بزدل ہو گئے تم کہ بول بھی نہیں سکتے، تو آخری نبی نے کہا فبقلبی، کہ کم از کم برائی کو دل سے برا سمجھو، کہ جو ہو رہا اچھا نہیں ہو رہا، اندر اندر تو بول۔ یہ حدیث ہے مولانا، کلیئر حدیث ہے یہ۔ ارے جو بول رہا اس کو بولنے دے، ہے نا، نہیں بول رہے تو تم بولو۔ اچھا جو بول رہا وہ نپٹے گا نا، تو سن تو صحیح، کیا کر؟ ارے بولو، جو بول رہا میں بول رہا نا، کیس کس کا ہونا؟ ارے بولو نا، پھر پہ تو سننے کی طاقت تو میرا نہ۔ اچھا میں میری بات کا بول رہا تھا، تیری بول رہا رے کہ تیرے پہ کیا ہوگا، میری قوم پر کیا ہوگا، میری قوم پر کیا ظلم ہوگا، وہ بولنا چاہیے۔ تو کہو انشاءاللہ ظلم کے خلاف نہیں بول رہے تو کم
از کم دعا تو کریں گے. ارے بولو ہے نا. آج میں نے جمعہ کا خطبہ دیا, میرا خیال 2-3 لوگ مجھے دکھ رہے جو آپ کے خطبے میں تھے, تو میں نماز عربی میں خطبہ دیتا ہوں, اس میں ڈائریکٹ بولا میں نے اللهم انصر اخواننا في ارض غزہ وفي فلسطین وفي ایران. اللهم اهلك, پہلے میں دعا کیا فلسطین غزہ کے لیے, ایران کے لیے, اور پھر آخر میں جو دعا کرتے ہیں ظالموں کے لیے, تو میں نے اس پہ ڈائریکٹ نام لے کے بولا اللهم اهلك الظالم القاتل بنجامن نیتنیاہو. بولو آمین. اے اللہ دنیا کے ظالم اور بڑے آتنکی اور بڑے قاتل کو, جس نے 2 سال کے اندر غزہ میں ہمارے 13 لاکھ مسلمانوں کو ختم کیا, 80,000 کے قریب تو بچوں کو اور عورتوں کو مارا, تو کیا ایسے ظالم کے لیے ہم لوگ دعا نہیں کر سکتے ہیں؟ ارے ظالم کو ظالم نہیں بولے گی تو کیا بولے گی؟ خبیث کو خبیث نہیں بولے گی تو فرشتہ. ارے بولو ظالم کو ظالم بولو. کسی شاعر نے کہا ہے کہ ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے, اور خاموش رہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے. اچھا اپنا ظالم بھی 3 دن پہلے مل کے آیا تھا, معلوم ہے؟ ارے گیا تھا نا بابا, گیا تھا نا, اور کیسا ہنسا, نہیں بھی سمجھ میں آیا تو دیکھ رہے ہیں. اچھا ظالم سے ملا تو کچھ تو بات ہوئی ہوگی نا, اپنے پیارے ملک کے لیے بھی دعا. کیا کرو, اپنے پیارے ملک کے لیے بھی نفرتیں پھیلانے کا پلان بنایا جا رہا ہے. ابھی چند کمیوں نے فلم بنائی, اگر وہ فلم آپ دیکھ لو گے, ابھی تو میں نے بھی دیکھا نہیں, پورا اس ملک میں مسلمانوں کو بدنام کیسے کیا جائے اور مسلمانوں کے خلاف نفرتیں کیسی پھیلائی جائے. ابھی مسئلہ تراویح کے لیے آ رہا تھا تو میں نے 2 بڑے لوگوں کا اس فلم کے بارے میں انٹرویو سنا, یعنی یہ بتا رہی چیزیں کہ میرے پیارے ملک میں کس طریقے سے نفرتیں پھیلا کر دنگے اور فساد کا ماحول بنایا جا رہا ہے. تو آج ہم ملک کے شبھ چنتک ہیں, ہم ملک کے خیر خواہ ہیں, ہم مانوتا کا سندیش دینے والے ہیں. ہم نہیں چاہیں گے کہ دنیا میں کہیں پر بھی کسی پر ظلم ہو. ہم نہ ایران پر, نہ فلسطین میں, نہ غزہ میں, کہیں پر بھی ہم ظلم کو برداشت نہیں کریں گے. اور اگر ہمارے ملک میں بھی اگر ظلم ہو رہا ہے تو ہم اس کے لیے دعائیں بھی کریں گے کہ ظلم کو بھی ختم فرما اور ظالموں کو بھی بولو. یہ عام بات تھی, لیکن چلو آؤ اب میں تم سے, جوانوں میں تم سے کہہ رہا ہوں, کیا کروں, عجیب عجیب باتیں اللہ ذہن پہ ڈال دیتا ہے. بہت ساری باتیں ذہن میں تھی جو رہ گئی, لیکن اب میں تم سے کیا کہہ رہا ہوں سنو کہ دیکھو رمضان جو آیا تھا نا وہ کسی بڑے پیغام کو لے کر آتا ہے. ایسا رمضان مہمان نہیں ہے. ابھی میں نے دیکھا کچھ لوگ واٹس ایپ پر مائک پہ گانا گا رہے ہیں, روتے روتے گا رہے جیسے ان کو جانے کا بہت غم ہے. ان سے کہتا ہوں کہ بیٹا اللہ نے اگلا رمضان 60 دن کا کر رہا, تو بولے نہیں اللہ نے, ہم تو مذاق میں بول رہے تھے 60 دن پڑھے نا تراویح. ارے مولانا 60 دن کنٹینیو رکھے گا, اتنا رو رہا نا تو رمضان کے جانے پر, تو اللہ نے کہا کہ اگلے سال رمضان تو زیادہ اوور ایکٹنگ بھی نہیں کرنا, نہیں کیا نہیں کرنا, اوور ایکٹنگ نہیں کرنا. جتنا اس نے دیا تھا دیکھو اس کا حکم اصل ہے, اس کا حکم اصل ہے. اگر 29 کو وہ چاند دکھا دیتا اور کوئی دل سانا کہتا ہے نہیں میں تو 30 کو ہی کروں گا, تو سیدھا جہنم میں ہے. کہا جائے گا اصل اللہ کا حکم ہے. 29 کو دکھایا تو بھی اس کا حکم عید تک. ابھی دیکھیے رمضان میں دن کے موقع پر کھانا گناہ. اگر تو ہٹا کٹا تھا اور کھا رہا ہے تو تو کیا کر رہا ہے, گناہ کر رہا ہے. لیکن اگر کل نہیں کھایا تو گناہ کر رہا ہے. واہ کمال, فلسفہ لے لو. اصل اللہ کا حکم ہے رمضان میں کھانا گناہ کا اور عید کے دن نہیں کھانا گناہ. سمجھے آپ, رمضان
لیکن اب دیکھو میرے کو کیا بات یاد آ گئی، پہلے جب علم عام نہیں تھا، سمجھ گئے بڈھے ہنس رہے، سمجھ گئے بڈھے ہنس رہے، پہلے جب جہالت تھی، علم نہیں تھا، تو عید کے دن بھی سوا پہن کر روزہ رہتا تھا. صحیح بول رہا ہوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ معلومات نہیں تھی. تو جب علم آ رہا ہے، ہر چیز ترقی کر رہی ہے، پہلے مدرسے نہیں تھے، اتنے علماء نہیں تھے، اتنے مفتیان نہیں تھے، ارے تراویح سنانے کو کوئی نہیں ملتا تھا. صحیح ہے؟ ابھی ہر مسجد میں 2-3 دن حاضر ہے. یہ جب 26 کو ختم ہوتا کیوں ہوتا معلوم ہوگا؟ کیوں ہوگا؟ پہلے اپنے یہاں حافظ نہیں تھے، یو پی بہار سے حافظ آتے تھے، اور پھر وہ 26 کو ختم کر کے 27 کو نکلتے تھے، 29 کو گھر کو عید منانے کو بڑھتے. لیکن وہ جو پڑھ گیا روایت پڑھ گیا. ابھی کل ہی مجھے کچھ لوگوں نے پکڑ کے بولے کہ مولانا صاحب اللہ کے واسطے 26 کا رواج ختم کرو. میں نے کہا کیوں؟ تو بولے 27 کو سمجھ رہا 23 ختم ہو گئی. نہیں، ارے وہ قرآن کا سننا سنانا ختم ہوا، تراویح نہیں ختم ہوئی. تراویح تو جس دن چاند دکھے گا اس دن ختم ہوگی. تو قرآن کو بھی ختم کرنا ہے تو آپ 28 روزے تک تو چلاؤ، تاکہ 28 کو ختم ہونا تو یہ قوم یہ سوچ کے آئے گی کہ قرآن بھی ہوا نہیں. 26 کو اگر ختم کر دیں تو کیا سمجھ رہا؟ تراویح ارے خلاص کرے گا تو خلاص ہو جائے گا. تو میرے یارو اب اللہ سے کیا کرنا؟ اللہ سے یہ دعا مانگنا. کون سی دعا؟ کون سی دعا؟ عید کے دن کی دعا مانگنا. ابھی ملی نہیں. عید کا دن بھی بڑا قیمتی ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ عید کا دن کتنا قیمتی ہے. سنو سنو، عید کا دن اتنا قیمتی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے. کیا ہے؟ اللہ فرشتوں کو زمین پر بھیجتا، اور پھر اگر کوئی دعائیں کر رہا ہے تو فرشتے اس کی دعا میں شامل ہو کر آمین آمین کہتے ہیں. سمجھے؟ اور فرشتے حدیث میں آتا ہے کہ عیدگاہ جانے آنے والوں سے مسافہ بھی لیتے ہیں. اب اگر کوئی بازو میں دکھ رہا نہیں نا، اچانک کس کے ہاتھ پکڑ لیا تو ڈرنا نہیں. ہو سکتا ہے قسمت والا کی مسافہ تو کس کا اچانک ہاتھ پکڑ کر دے گا واپس گھر کو. عید کا دن بڑا خوشی کا دن ہوتا ہے. حدیث میں کہ اللہ فرشتوں کو اتارتا ہے اور کتنا خوش ہوتا ہے. اگلا دن رسول اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے اور فرشتوں تم گواہ رہنا. رمضان کے روزوں کے بدلے، رمضان کی تراویح کے بدلے، رمضان کی تلاوت کے بدلے، رمضان کی عبادتوں کے بدلے اے فرشتوں تم گواہ رہنا. آج میں نے میرے بندوں کی مغفرت کر دی، ان کو بخش دیا. اے فرشتوں تم گواہ رہنا. تو اللہ سے مانگو کہ اے اللہ وہ بخشش کا دن، وہ عید کا دن میں میرے مولا ہم سب کو نصیب کرو. تو مانگنا بھی عید کا دن، کیونکہ رات کو پیغام کس کا بھی آ سکتا نہیں. سمجھا؟ فجر میں اعلان باقی صاحب ہے. ارے باقی صاحب کا بھی ہو سکتا، مفتی ہارون کا بھی ہو سکتا. تو زیادہ باولے چلے نہیں. کیا آج کی رات اللہ سے ارے بولو مانگنا اور ادھر ادھر نہیں بھٹکنا، نہیں گھومنا. اگر وقت گزارنا ہے تو اللہ کے گھر میں گزارنا. اور ایک جو اہم پیغام آج میں دینا چاہتا ہوں کہ میرے یارو آج کا ہمارا عنوان بھی تھا کہ رمضان اللہ نے کیوں دیا تھا. ہر چیز کا مقصد ہوتا ہے. میں 10ویں روزے کو میں جا رہا تھا گجرات.
پترکار تھے سب وہ میری برادری کے، کیونکہ ابھی وہ بھی میری برادری ہے. سمجھ لیا؟ مفتی پترکار بھی ہو سکتا ہے، اور اب مفتی پترکاروں کا ادھیش بن گیا. بولو سبحان اللہ. اس کا مطلب اچھے دن آ گئے. اگر ہندو پکڑ کر کسی ایسے ملا کو اپنا ادھیش بنا رہے، اس کا مطلب اچھے دن آ رہے ہے نا. تو پترکاروں نے پکڑ لیا مولانا اور سوال کیا، مفتی جی یہ بتاؤ کہ بھگوان یہ 14 گھنٹے 15 گھنٹے تم لوگوں کو بھوکا کیوں رکھوا رہا، پیاسا کیوں رکھوا رہا؟ تو میں نے کہا بہت اچھا سوال کرے. ابھی وہی بیان کرنے شاہی مسجد میں جا 1-1.5 گھنٹہ بیان کروں گا. اگر پورا ڈیٹیل میں سننا ہے تو آیا. تو 7-8 منٹ کا انٹرویو لینا تھا. تو میں نے کہا وہی پورا انٹرویو لے لو، جو لگانا ہے لگا دو. انہوں نے 11 منٹ کا میرا بیان لگایا بڑی خوشی میں. ارے بولے آج پتا چلا کہ رمضان کیا ہوتا ہے، روزہ کیا ہوتا ہے. بولے ہم تو سمجھتے تھے کہ اپواس اور رمضان. اچھا اپنے باؤ بھی بولتے ہو نا، جاتے نا کبھی کتاب پڑھتی میں تو ہندو بھائیوں کو خوش کرنے کے لیے کچھ بھی کرا رہے ہیں ناریل بھی بولا نہیں ایک کا دکھانے کے واسطے. ارے بولو نا ایک کا دکھا ضروری ہے، لیکن ایک کا دکھانے کے لیے عقیدے کو ٹھیس نہیں پہنچنا، عقیدے کو ٹھیس نہیں پہنچنا. لکم دینکم، ارے بولو تمہارے مذہب پر، دین پر، میں میرے دین پر. گاندھی جینتی میں رہوں گا لیکن میں میرے باقی میں رہوں گا. ہاتھ نہیں چڑھاؤں گا، ہاتھ پوچھا نہیں سمجھے. آج بہت ایک سی بات کہہ رہے ہیں. ہاں امبیڈکر جینتی میں آؤں گا، پروگرام کروں گا، لیکن میں باقی میں رہوں گا. اوپر تو نہیں سمجھ رہے ہیں. اچھا آپ کو کوئی ہندو زبردستی کرواتا نہیں ہے نا، لیکن اپنے کچھ لوگ کیا رہتے ایسا زیادہ ہی دکھانا تھا ان کو کہ میں ایک دم سیکولر ہوں. سمجھ گیا؟ تو اب سنو کہ یہ جو رمضان آیا میں نے ہندو بھائیوں سے کہا، اور ہم لوگ بھی جو کہتے ہیں نہیں اپواس نہیں یہ تو روزہ ہے نا. پھر بعد میں ہندو بھائیوں نے بولا ارے باپ رے اتنا ڈینجر ہے نا. اگر اپواس جیسا رہتا نا تو انشاءاللہ ہم پورے سال کے لیے بھی. ارے میں نے تو میرے ہندو دوست کو بولا سریش کو، میرا سریش جی صرف 2 گھنٹے میں 1 کلاس کی پرمیشن ملے لیتی نا. ارے بولو سمجھ گئے تھا نہیں. او یارو روزہ کیوں آیا سن لو، ہندو بھائیوں تک بھی پیغام جائے گا. اور روزہ کیوں بڑا مقصد ہے. دیکھو قرآن میں جہاں وہ جو آیت ہے نا روزے کی، جہاں پر روزے کا آرڈر اللہ نے دیا، اس آیت میں اللہ نے روزے کا مقصد بھی بتا دیا. کیا آیت ہے؟ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ نے کہا اے ایمان والو، یہ ذرا سمجھنا. اللہ کہتا ہے اے ایمان والو میں نے تم پر روزے فرض کر دیا جیسے پہلے بھی لوگوں پر فرض کیا تھا. یعنی تم کوئی نہیں، تم سے پہلے بھی قوم پر اللہ نے روزے فرض کیا تھا. کیوں فرض کیا؟ اللہ کہتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے، تم گناہوں سے رکنے والے بن جاؤ. اس لیے میں نے روزہ تم پر فرض کیا. اب کیسے؟ دیکھو ذرا روزے کی حالت میں تم روم میں اکیلے تھے، 2 بج رہے تھے، پیاس بھی خطرناک لگی تھی، بھوک بھی لگ گئی تھی، اکیلے روم میں تھے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی منع کرنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں. پیاس لگی تھی، پانی سامنے تھا، بھوک لگی تھی، کچن موجود تھا، مگر پھر بھی نہیں کھایا، پھر بھی نہیں پیتا. کیوں نہیں؟ کیونکہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے میرے مولا کے لیے روزہ رکھا ہے.
اکیلا بھی رہوں تو نہیں کھاؤں گا. بس اللہ یہی کہتا ہے میرے بندے میں تجھے ایسا ہی بنانا چاہتا ہوں کہ تنہائی میں بھی تو ریلس مت دیکھنا, تنہائی میں بھی تو رمضان کے بعد گندی تصویریں گندی فلمیں نہیں دیکھنا. تو رمضان میں جب روزہ رکھا تھا تو آنکھوں کا غلط استعمال نہیں کر رہا تھا, کیونکہ روزہ ہے. میں بنگلے میں گیا شاندار گجرات میں, بڑا شاندار بنگلہ تھا. اب بڑا ہال, آج کل فیشن بن گیا کہ ہال بڑا تو اس میں ٹی وی بھی فیشن ہو رہا ہے. ہاں تو اب میں گیا تو وہاں پر پردہ ڈالے تھا, ٹی وی پر پردہ. تو میں نے کہا کہ یار یہ کیا چیز ہے, آپ نے اس پر پوری چادر سے اس کو لپیٹ دیے. تو بنگلے والے نے ہنستے بتایا کہ مفتی صاحب رمضان میں اس کو بھی پردہ ہے کیا, بول کیا ہوگی ٹی وی نہیں, ٹی وی تب ٹی وی پر پڑا کیوں, میں بولے روزہ ہے رمضان میں ٹی وی بھی نہیں دیکھا. کیوں ہے, تو تو خبر ہی دیکھتا نا, نہیں تو تو خبر ہی دیکھتا نا. ارے نہیں نا بابا, خبروں میں بھی یہ سارے بیچ میں کچھ نہ کچھ تو آپ خود نے طے کر کہ رمضان میں کتنا سدھر گیا. تو جیسا رمضان میں سدھرانا اللہ بولتا ایسی تو بات میں بھی سدھرنا. یہ مقصد ہے رمضان, یہ مقصد ہے رمضان کا. کیوں, لندن میں میرے دوست ہیں, انہوں نے بڑی ایک اچھی ویڈیو ڈالی, بڑی اچھی ویڈیو ڈالی. انہوں نے کھجور ہاتھ میں اٹھایا اور کھجور ہاتھ میں اٹھا کر وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ابھی میرا روزہ ہے, افطار کو 2 منٹ باقی ہے, 2 منٹ پہلے بھی میں کھجور نہیں کھاؤں گا. کیوں, تو بولے روزہ توڑ جائے. حالانکہ کھجور حلال ہے کہ حرام. تو انہوں نے بڑا اچھا جملہ کہا کہ رمضان میں روزے کی حالت میں 2 منٹ پہلے کھجور بھی کھا رہا, تو پھر رمضان کے بعد میں بھید بھاؤ کیسے کیا کھائیں گا, چھوٹے بھائیوں کا کیسی کیا کھائیں گا, لوگوں کا مال کیسی کیا کھائیں گا, حرام کیسی کیا کھائیں گا, دھوکہ کیسی کیا دے گا. ابھی آپ دیکھیں میرا 19ویں روزے کو میرا پہلی تحقیق تھی میری ممی نے, اس سے پہلے عصر کے بعد میں تلک بھون میں پہلی مرتبہ ہوا یہ پروگرام. تلک بھون میں آپ نے فوٹو دیکھے ہوں گے, تلک بھون میں روزہ افطار کا پروگرام ہوا. سب دھرم روزہ افطار, بڑے بڑے خاصدار آمدار سب جمع ہوئے اور وہاں کسی کا بیان نہیں رکھا گیا. 13 منٹ کا میرا بیان تھا, صرف 13 منٹ کا. اور پھر وہ جو منتری ہے وہ کھجور مجھے کھلائے انہوں نے افطار کے وقت میں, اور ایک اچھا پیغام گیا کہ بھئی دیکھو اس وقت ملک کو اس کی ضرورت ہے. تو اس وقت میں نے ایک جملہ کہا, میں نے کہا صاحب وہ جتنے منتری وغیرہ بیٹھے تھے, میں نے کہا صاحب بامبے میں 6:50 کو روزہ کھل رہا ہے, 6:50 کو کھلواتا ہوں گا. میں نے کہا صاحب بامبے میں 6:50 کو روزہ کھل رہا ہے, لیکن 6:48 کو بھی ہم یہ تربوز نہیں کھا سکتے. کیا بھائی, یہ نیمبو شربت رکھی ہوئی ہے, 6:48 کو آپ پی نہیں سکتے. تو میں نے کہا صاحب ہندو بھائیوں کو بڑا اچھا لگا. میں نے کہا صاحب یہ رمضان جو ہے نا انسان کو بہترین انسان بنانے کے لیے آتا ہے. اللہ یہ کہتا ہے کہ میرے بندے 2 منٹ پہلے تو لیمبو شربت نہیں پی رہا تھا جو حلال تھی, تو پھر رمضان کے بعد تو بیئر کیسے کر لیے گا, رمضان کے بعد تو شراب کیسے کر پیے گا. رمضان میں تو 2 منٹ پہلے تربوز حلال, شربت حلال, کیلے حلال, رمضان میں تو 2 منٹ پہلے حلال چیز نہیں کھا رہا تھا, تو رمضان کے بعد تو حرام چیزیں کیسے کھائے گا, لوگوں کا حق کیسے کھائے گا, لوگوں کا مال غلط طریقے سے کیسے کھائے گا. میں نے کہا صاحب یہ ٹریننگ ہے. میں نے کہا ہمارے پیشنٹ نے کہا سنو, ہمارے نبی نے کیا کہا کہ تیری آنکھوں کا بھی روزہ, تیرے کانوں کا بھی روزہ کہ غلط نہ سننا, تیری زبان کا بھی روزہ کہ غلط مت بولنا. یہ تمام چیزیں ایک ٹریننگ ہے, جیسے پولیس والے کو ٹریننگ ہوتی ہے. ارے بھائی کوئی پولیس میں آیا تو ٹریننگ ہوتی کہ نہیں, ارے بولو نا, ہاں ٹیچر بنا دو
ट्रेनिंग, ड्राइवर बना ट्रेनिंग, अच्छा टीचर बनने के लिए ट्रेनिंग, अच्छा ड्राइवर बनने के लिए ट्रेनिंग। तो अल्लाह कहता है कि अच्छा इंसान बनने की ट्रेनिंग है रमजान, एक महीना। कहो ऐसा दोनों हाथ उठाकर कि इंशाअल्लाह हम अच्छा इंसान बनने की कोशिश करेंगे, ऐसा दोनों हाथ उठाकर कहो इंशाअल्लाह। और अच्छा इंसान कैसे बनेंगे अब सुन लो जल्दी फटाफट, क्योंकि मेरा एक बयान फिर कासर वाली मासूम वाली ने, तो मुझे भी अब निकलना है। अच्छा इंसान कैसे बनेंगे? तो देखो रोजे में तुमको क्या कहा गया था, बहुत अहम पॉइंट, अब इसको दिमाग में रिकॉर्ड कर लेना। मेरे कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है, ये चैनल पर भी आ जाएगा, ग्रुप्स में भी आ जाएगा। लेकिन अब सुनो, अच्छा इंसान कैसे बनना है? तो नबी पाक ने क्या कहा, रोजे की हालत में अगर कोई तुमसे बहस करता है, तुमसे कोई झगड़ता है, तो नबी ने कहा उससे कह देना मेरा रोजा है। तो रोजा कंट्रोल से बहस नहीं करना। मैंने आज जुमा में ही मस्जिद अब्दुल्ला बिन रवाहा में बोला कि प्यारे नबी ने रोजे के ताल्लुक से क्या कहा, शहर सब्र। प्यारे नबी ने कहा ये सब्र का महीना है और सब्र का बदला है जन्नत है। तो रमजान में नबी ने ऐसा क्यों कहा कि रोजे में झगड़ना मत? ऐसा क्यों कहा रमजान में? क्योंकि झगड़े ज्यादा रमजान में होते। अब तुम तो शरीफ लोग शामिल वाले, लेकिन कई मस्जिदों में रमजान में झगड़े होते। काय पर? पंखे पे, कूलर पे, यहाँ एसी नहीं लगे रहे। कुछ मस्जिदों में एसी है, वहां पर झगड़े कैसे हो रहे? एसी। तो मैंने कल ही बहन को बोला, उस मस्जिद में पंखे पे झगड़े हुए थे कि मेरी आया है वो, मैं देखो मालूम था, मैं यहाँ खड़ा था, रुमाल का खड़ा मैंने नहीं, तो पंखे पे। तो कल मैंने बहन को बोला, माना क्या बोला मैंने कि मेरे एक काम कर, तू ऐसी नियत बना कर, नियत करता हूँ नमाज 20 रकात सुन्नत तरावीह की, खास वास्ते अल्लाह के, मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ, नीचे इस पंखे या सामने कूलर के सामने। तो रमजान में झगड़े ज्यादा होते। अच्छा एक बात सुनो, बर्तन ज्यादा कब बजे? जब ज्यादा हो और खाली हो। दो चीज, खाली हो और जब ज्यादा। तो समझ गए? तो अपन पहले हिच खाली नहीं समझा? अच्छा ज्यादा बर्तन रहेंगे तो आवाज ज्यादा आएगी। तो रमजान में मौलाना बर्तन ज्यादा रहते ना, गलत मत सोचना इफ्तारी के बर्तन बोल रहा तो झगड़े ज्यादा होंगे। इसलिए प्यारे नबी ने कहा अगर कोई लड़े तो कह देना मेरा रोजा है, लेकिन आगे ये नहीं बोलना मगरिब के बाद मिल। मगरिब के बाद मिल बेटा, फिर देखेंगे किसने कितने समोसे खाया। ये ट्रेनिंग है। ये क्या है? ये क्या है? अच्छा इंसान बनने की ट्रेनिंग हो। मुसलमानों इत्तेहाद, सुनो सुनो सुनो। आज मैं देख रहा था मौलाना अभिसार शर्मा हिंदू पत्रकार है, चैनल का मालिक है। अभिसार शर्मा को मैंने देखा, मौलाना मेरे दोस्त है एक गुजरात के बक्सार में नईम भाई संज्ञान वाला, उन्होंने असर के बाद में मुझे अभिसार शर्मा की वीडियो भेजे। अभिसार शर्मा की वीडियो भेजे। उस वीडियो में अभिसार शर्मा वो बोल रहा जो मैं 10 साल से बोलते हैं मुसलमानों को। मैं 10 साल से बोल रहा था कि सुनो मुसलमानों, कुरान ने कहा है कि आपस में झगड़ना मत। कुरान ने कहा आपस में झगड़ना मत, वरना क्या होगा? तुम कमजोर हो जाओगे, तुम्हारी हवा उगड़ जाएगी। आपस में झगड़ना मत, वरना तुम्हारी हवा खत्म हो जाएगी। अल्लाह ने इस आयत में हवा का लफ्ज इस्तेमाल किया कि अगर आपस में झगड़ोगे तो तुम्हारी हवा खत्म हो जाएगी। आज तुम देखो
دیکھو پوری دنیا میں 57 اسلامی ملک ہے، مگر چھوٹا سا ناپاک پیدائش والا اسرائیل اور امریکہ 12 اسلامی ملکوں کو کبھی تک ختم کر دیا، ایک ایک کر کے مارا، ایک ایک لڑا کر مارا، اور ابھی شیطان نے ایسی چال چلی کہ اب اسلامی ملک آپس میں لڑ رہے ہیں۔ 2 دن پہلے پاکستان نے افغانستان پر بمباری کیا، ہاسپٹل پر 400 مسلمان مرے، مارنے والا بھی مسلمان، مرنے والا بھی مسلمان۔ گزشتہ کل سعودی عرب نے دھمکی دے دیا ایران کو، سمجھ لے جا شیطان یہی تو چاہتے ہیں۔ میں 8-10 سال سے یہ جملہ ہوتا تھا، اور صرف انڈیا کے مسلمانوں میں نہیں، اللہ نے کچھ تو بھی مجھے میرے استاد کی برکت علی ندوی جو انٹرنیشنل عالم تھے، ان کی خدمت کی برکت سے مولانا مجھے کچھ اللہ نے ایسا دے دیا ہے کہ بہت پہلے میں بولنا شروع کر دیتا ہوں۔ میں کہتا تھا کہ دیکھو اسلامی ملکوں سے کہ تم کو ایک ایک کر کے لڑائے گا اور مارے گا، ایک ایک کر کے ختم کرے گا۔ آج وہی بات میں نے ہندو پترکار ابھیشیک شرما کی زبان سے ابھی اثر کے بعد سنا۔ پھر میں نے میرے دوست کو نہیں بھائی سے کیا والا کو فون لگا کر بولا افطار کے وقت کہ یہی باتیں تو میں 8-10 سال سے بتا رہے، میں تم کو اس لیے تو بھیجا کہ ہم گجرات کی یہ باتیں بہت پہلے سے تمہارے منہ سے سنتے آ رہے ہیں۔ اور میرے یارو ہندوستان کے مسلمانوں، تم کو بھی میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھو سنو، جب ایران پر اسرائیل اور امریکہ نے وار کیا اور ایک بزرگ لیڈر آیت اللہ علی خامنئی 86 سال کا بزرگ شہید ہو گیا۔ کیوں شہید ہو گیا؟ 86 سال تک، یاد رکھو 86 سال تک اس شخص نے شہادت کو قبول کیا، مرنا پسند کیا، لیکن اسرائیل اور امریکہ کے تلوے نہیں جانا ہے۔ اور ان کے مرنے کے بعد مولانا ہندوستان کے باولے مسلمان واٹس ایپ پر بحث کر رہے، کیا بحث کر رہے؟ نہیں وہ اپنے سنی نہیں تھے، وہ شیعہ تھے۔ کون تھے؟ شیعہ تھے، شیعہ کافر ہوتے ہیں، وہ اپنے سنی نہیں تھے، وہ شیعہ تھے، ہے نا؟ تو میں نے 14ویں روزے کو پہلا بیان دیا جو میرا وائرل ہوا اس صورت میں نے کہا اچھا وہ شیعہ تھا، وہ کافر تھا، تو ایک کام کر، تو ٹرم کے ساتھ ہو جاؤ سنی نہیں تو ایک کام کر، نیتن یاہو اس کے 4 مہینے لگے اس کے ساتھ کیا پاگلوں جیسی باتیں کر رہے، یہ کرنے کا وقت ہے۔ مفتی تقی عثمانی، مولانا طارق جمیل، یہ ملک نہیں دنیا کے بڑے علماء ہیں۔ مفتی تقی عثمانی نے کہا کہ وہ شیعہ ہے، ہمارا ان کا عقیدے میں اختلاف ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن ان کا کلمہ وہی ہے جو ہمارا ہے۔ کیوں؟ اور اگر تم ان کو کافر مانتے ہو تو سنو، جن ملکوں کو تم اپنا ملک سمجھتے تھے، سعودی عرب، ترکی، ریاض، خلیج ممالک، گلف کنٹریز، یہ جتنے تمہارے تھے نا، ان کمینوں نے غزہ اور فلسطین کو تباہ ہوتے دیکھا، مگر انہوں نے اسرائیل اور امریکہ کے ہاتھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کی۔ بولو کبھی بیان آیا گا ان کا؟ بیان بھی آیا گا ان کا؟ کیوں؟ کیونکہ یہ ڈرے ہوئے ہیں، یہ گھستے ہوئے ہیں، یہ اسرائیل اور امریکہ کے خلاف جا نہیں سکتے۔ جن کو تم اپنا کہتے تھے سنی، مولانا واٹس ایپ پر کسی نے بڑا اچھا میسج کہا، لکھا کہ جن کو ہم شیعہ اور کافر کہتے تھے وہ اپنے نکلے، اور جن کو ہم سنی کہتے تھے وہ ان سے بدتر نکلے۔ اور جب ان کی ٹھکائی ہوئی نا، تب ان کو اتحاد آیا۔ کیا ایران نے لے لیا، دوست کا دوست اپنا دوست، ہے نا؟ سمجھ جا۔ اور اس نے کل جب 2-3 ادھر بھی پھینک دیا تو اب میٹنگ ہو رہی اتحاد کی، 1001۔ پہلے کوئی سمجھاتا تو سمجھ میں نہیں آتا، پہلے سمجھ میں نہیں آتا۔ کیوں؟
پڑھنے کے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ اپنی قوم کو پڑھنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ پڑھنے لگا ہے جب تک کہ ہوش میں ہو جاؤ۔ امریکہ اور اسرائیل، میں ڈائریکٹ کہہ رہا ہوں، انڈیا کے حکومت سے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں، اور تمہارا بڑا باپ جو تھا نا، اس کا بھی بیان اٹھا کر دیکھو، اٹل بہاری واجپئی کا، وہ بھی فلسطین کے ساتھ تھے۔ اور ایران ہمارے ملک کا دوست تھا اور ہے، آج بھی ایران نے دوسروں کا تو راستہ روک لیا، بھارت کا نہیں ہوتا، لیکن اپنا باولا 13 دن تک کے خاموش تھا، شردھانجلی میں نہیں دیا۔ کیوں؟ باولا ناراض نہیں ہو جائیں گی، تب ناراض ہو جائے گا، کچھ نہیں بولا باولا 13 دن تک کے۔ پھر 14 دنوں کے بعد میں جب چاروں طرف سے تھو اور تھوکنے لگے لوگ، جب جا کر اچھا نہیں ہوا آیت اللہ خامنہ کی، اب ہندوستان کے ہندو بھی ان کو سمجھا رہے ہیں کہ خدا کے واسطے جن سے اچھے دوستی ہے ان سے دوستی خراب مت کرو، ورنہ یاد رکھو بیٹا جن کی ہوتا ہے، سمجھ لے گا؟ ہاں، جتنے گوبر بھکت ہیں، اندھ بھکت ہیں، جن کو مسلمانوں سے نفرت ہے، ان کو تو میں بولتا کہ بیٹا پیٹرول پمپ پر نہیں مت جا، کیونکہ پیٹرول بھی کہاں سے آ رہا ہے؟ ارے بولو، ڈیزل مت بھرا، ایک کام کر، تیری گاڑی میں گوبر ڈال، گوبر، وہ گیس سے چلے گی نالی کے۔ تو مسلمانوں، ہم کو بے وقوف نہیں بننا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ مومن ہوشیار ہوتا ہے، بے خبر نہیں ہوتا، مومن باخبر ہوتا ہے، اس کو حالات کا علم ہوتا ہے۔ تو انٹرنیشنل لیول پر بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ جس پر ظلم ہوگا ہم ہر مظلوم کے ساتھ ہے، کیونکہ ہمارا دین، ہمارا دھرم ہم کو مظلوم کے ساتھ رہنا سکھاتا ہے۔ اگر رمیش، پرکاش، کیلاش اور گنیش پر بھی ظلم ہو رہا ہے اور کوئی ظالم اس پر ظلم کر رہا ہے تو ہم رمیش، پرکاش اور گنیش کے ساتھ بھی کھڑے رہیں گے اور ظالم کے خلاف ہم بولیں گے۔ یہ ہمارا دھرم ہم کو سکھاتا ہے۔ اب آؤ آخری بات سن لو میرے یارو، یہ تو انٹرنیشنل لیول پر بات ہو گئی، لیکن میں آپ کو محلہ لیول پر آپ کو بات سمجھا کر بات ختم کروں گا۔ محلہ لیول پر پیارے نبی نے فرمایا مسلمان مسلمان کا، اور پیارے نبی نے یہ بھی کہا کہ مسلمان وہ ہوتا ہے، تعریف کی اللہ کے نبی نے مسلمان کی کیٹیگری بتائی، کیا کہا؟ المسلم، دیکھو سننا بڑی پیاری حدیث یاد آ گئی، پیارے نبی نے کیا کہا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ پیارے نبی نے کہا مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان کی تکلیف سے اور ہاتھوں کی تکلیف سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں، وہ مسلمان ہوتا ہے۔ صرف نماز پڑھ لینا مسلمان ہونے کی نشانی نہیں، صرف روزے رکھ لینا مسلمان ہونے کی نشانی نہیں، حج کو چلے جانا، 10-20 عمرے کر لینا یہ صرف مسلمان ہونے کی نشانی نہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا دین صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک، اس کا نام دین ہے۔ دکان کیسے چلانا یہ بھی نبی نے سکھایا، ہوٹل کیسے چلانا یہ بھی نبی نے سکھایا، کھیتی باڑی کیسے کرنا یہ بھی نبی نے سکھایا، رکشا کیسے چلانا یہ بھی نبی نے سکھایا، کپڑے کیسے بیچنا یہ بھی نبی نے سکھایا، فروٹ کا کاروبار کیسے کرنا یہ بھی نبی نے سکھایا۔ اب آج مسلمان سوچ رہے ہوں گے پہلی بار ایسی باتیں سن رہے، ارے رکشا چلانا کیسے سکھایا نبی نے؟ مفتی صاحب کیا بات کر رہے ہو ہے نا؟ فروٹ بیچنا کیسے سکھایا نبی نے؟ سب سکھایا ہے کیا؟ 2 گھنٹے بتاؤ، رکشا چلانے کا بھی طریقہ نبی نے سکھایا، وہ بھی بتاؤ مڑایا ہے نا؟ یاد رکھو دین صرف نمازوں کا نام نہیں، اچھا رہنا سیکھو، تمیز سیکھو، بات کرنے کا اسٹائل سیکھو، چلنے پھرنے کا اسٹائل سیکھو، اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے رہا جائے وہ اسٹائل سیکھو، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ کیسے رہا جائے
وہ اسٹائل سیکھو اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اور پڑوسی میں سنو، پڑوسی میں صرف وہ مسلمان نہیں، پیارے نبی نے یہ بھی کہا کہ جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے پریشان ہے وہ مسلمان نہیں. اور پڑوسی میں صرف عبد الرحمان کی بات نہیں کر رہا ہوں، پڑوسی میں ہندو بھی ہو سکتا ہے، دلت بھی ہو سکتا ہے، بودھ بھی ہو سکتا ہے، برہمن بھی ہو سکتا ہے، جین بھی ہو سکتا ہے. پیارے نبی نے کہا کہ پڑوسی میں کوئی بھی ہو، اگر وہ پڑوسی تمہاری تکلیفوں سے پریشان ہے تو تم مسلمان نہیں ہو سکتے. یہ دین ہے. لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ رمضان میں روزہ رکھ لیا تو مسلمان ہے، نماز پڑھ لی تو مسلمان نہیں. میں مسلمانوں تم سے کہہ رہا ہوں، خدا کے واسطے اتحاد کا ماحول بناؤ. کوئی کسی بھی جماعت کا ہو، کوئی سنی ہو، تبلیغی ہو، جماعت اسلامی کا ہو، جو بھی ہوگا، تجھے تیری جماعت مبارک، تجھے تیرا مسلک مبارک، مگر تو مومن ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہے، تو میرا بھائی ہے. جہنمی کون ہے، گستاخ کون ہے، کافر کون ہے، یہ فیصلہ شاہو نگر میں مت کر. یہ فیصلہ یہاں نہیں ہوگا. گستاخ کون، کافر کون، جہنمی کون، جنتی کون، بولو جو سے یہ فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ. یاد رکھو، مسلک کے بھی جھگڑے ختم کرو. شیطان ہمارے ملک کا اتنا حرامی ہے کہ ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ مسلمانوں کو کتنے اسٹائل سے لڑایا جا سکتا ہے. بہت خطرناک جملہ کر رہا ہوں. شیطان کو معلوم ہے کہ تم کو جماعتوں میں کیسے لڑانا ہے، تم میں فرقے کتنے ہیں، تم میں جماعتیں کتنی ہیں، تمہاری مسجدیں کتنی ہیں، کون سی مسجد کس کی ہے، کیا کیا تم کو لڑایا جا سکتا ہے. شیطان کے پاس سارے پڑا. میں نے آج جمعہ میں بولا مسجدوں کے بارے میں کہ مسجدوں کے بارے میں قرآن میں آیت کیا ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ مسجدیں اللہ کی ہے. اور نبی نے فرمایا المساجد بیوت اللہ، مسجدیں اللہ کا گھر ہے. یہ آیت اور یہ حدیث ہے مسجد کے بارے میں. لیکن کسی مسجد میں لکھا رہتا، باہر اس لیے رہتا، اس کا آنا منع نہیں رہتا، اس کا بولنا منع. تو میں کہتا ہوں پھر وہ مسجد اللہ کی گھر نہیں ہوئی. وہ مسجد تو میں نے تھوڑا سا بولنا ایسا بدل دیا. آیت کہتی ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ مسجدیں اللہ کی ہے، لیکن مسلمانوں نے کیا کر دیا، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلتَّرَسْتِيَانِ مسجدیں ترستی ہوتی ہے. ترستی جنگلی ہے مگر اس سے پوچھنا پڑے گا. دین کی بات بھی کرنا ہے، اللہ رسول کا پیغام بھی سنانا ہے، تو تو نہیں سنا سکتا مسجد ہماری ہے نہیں. مسلمانوں سب ہمارے ہیں، ساری جماعت، سارے مسلک، سب کا احترام کرو. کیوں؟ سنو کیونکہ نبی نے کہا ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، اور اللہ نے کہا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، کہ تمام ایمان والے، اللہ نے کہا تمام ایمان والے بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، اگر تم میں کچھ لفڑا ہو جائے تو اللہ کہتا ہے آپس میں بیٹھ کر صلح کر لینا، لڑنا. آج کیا ہو رہا، ہمارے لڑائی جھگڑے کورٹ کچہری ہو جاتا ہے، اور نفرتیں کتنی پھیل رہی. سنو ہمارے اندر کہ 16 لوگوں کو جب میں آیا یہاں پر جل رہا ہوں، اس وقت مجھے پتا چلا کہ کل سے 22 بچوں کو اٹھایا گیا. کتنے بچوں کو؟ مولانا 16 روزے کی تراویح. میں پولیس اسٹیشن میں رہا، پی آئی کو کہا کہ 47 سال کا ہو گیا صاحب، پہلی مرتبہ تراویح چھوڑ کر یہاں پر رہتا ہوں، ایک بچے کو جب تک نہ لے کر جاؤں گھر نہیں جاؤں گا. پولیس انسپکٹر کہتا ہے صاحب تراویح کی نماز پڑھنے جاؤ، 15 منٹ میں ان کو سب کو چھوڑ دوں گا، بس فارمیلٹی پوری کر کے چھوڑ دوں گا. میں نے کہا نہیں رہا، ایک کو لے کر جاؤں گا. آخر 1:45 بجے آپ کو میں نے وہاں کھچڑی کھایا. اب سنو آگے کی کہانی، جو پیغام دے رہا ہوں آج، آگے کی کہانی سنو. بارش جن کو اٹھائے ایک بھی پتھر مارنے میں نہیں، مولانا نہیں پتھر مارنے میں. اب آخری میں خدا سے کہا نکلا، پولیس والے خود بول رہے مفتی صاحب ہم کو تھوڑی کس کا معلوم تھا نام، سب تمہارے والوں میں لا کر دی.
نیچ حرکت کر رہا ہے مسلمان، نیچ حرکت. اور کتنی نیچ حرکت، اگلا جملہ سنو، روم پہ کھڑے ہو جائے گی. کتنی نیچ حرکت کہ تیسرے دن ایک بڈھا لے کے آیا اور کہتا مفتی صاحب میں چوپڑا میں رہتا، چوپڑا میں چوپڑا میں رہتا، تمہارے یہاں 5:30 بجے سحری کے وقت میں لفڑا ہوا اور میرا بھی نام اس میں چوپڑا میں رہتا. میں نے بولا یار یہ تو معلومات کرنا پڑے گی تیرا نام کیسے کیا ہے. تو اگلا جملہ سنو، مسلمان کتنی نیچ لیول پر گیا. آگے جب تحقیق ہوئی مولانا تو پتا چلا کہ اس کو بچانے کے لیے یہاں کے رشتہ دار نے اس کا نام بتایا. کیا گھٹیا حرکتیں کر رہے ہو، تو تم پر ظالمی مسلط ہوں گے. اور ابھی بھی نہیں سن رہے نا، یاد رکھو فاطمہ مسجد میں کھل کر بولا میں نے اسے 26 پر ہو دیکھو، ابھی بھی نہیں سن رہے نا تو ان سے بھی بڑے بڑے ظالم اللہ تم پر ہم پر بٹھائے. نیچ حرکت کر رہے ہیں، مخبری کر رہے ہیں. میں بولتا ہوں مخبری کرو، کائیں کی مخبری کرو. صاحب یہاں صدقہ چل رہا، صاحب یہاں شراب بکری، صاحب یہاں حرام کوئی، یہ بول، یہ مخبری کا انلیگل کام چل رہا کوئی، اس کی مخبری کا وہ نہیں کر رہا کون سی جھگڑا ذرا سا بھی ہو گیا تو مسلمان دشمنیاں نکال دے، ایک دوسرے کے نام پھنسائے. مولانا ایک بھی بچہ نہیں رہا، کون ہے دو بجائے. جب جا کے پوروں نے بولے کہ باوا اچھا ہوا تم آ گئے، تو بولا پھر پہلے معلوم کر لیا کرو میں ہے کہ نہیں یہاں پہ. نہیں سمجھے نہیں. ہاتھ جوڑنا اسلام میں لائق نہیں. پھر بھی ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں کہ اتنی نیچ حرکتیں کرنا. اور یہ میرا ہاتھ ہے مولانا بولنا، یہ میرا ہاتھ ہے، سمجھ رہے ہیں. میں سود کھولنے کے خلاف بھی بولتا، بیاج کھولنے کے خلاف بھی بولتا. کہیں جاتا کوئی لوگ مجھے بولتے مفتی صاحب یہ بولنا یہ بولنا، دو تین خطرناک مدے مجھے بولنے لگا ہے تو میں کہہ رہا تم کیوں نہیں بولتے. بابا ہم امام ہیں نا، ہم سب سے دشمنی. تم نے امام کو بھی مجبور بنا کر رکھے بیچارے کو، تم نے بنا کر. ایک امام کی بھی کہانی میرے پاس نہیں مولانا، وہ صرف افطار پارٹی میں نہیں گیا ہو، شروع ہو گئے اس سے دشمنی. نہیں سمجھا اتنا کہ ہوئے گئے بھائی کھلا ہو. ہاں تم بھی ندوی ہے نا ہو، ندویوں کا خون رہتا. ہمارا باپ جو نا ہمارا باپ ہمیں ڈر ہے، فخر ہے. آج تھک کر مسجد کے مسئلے پر بول رہا ہے کہ ہم ندوی ہیں اور ہمارا باپ وہ تھا کہ جس کو اللہ نے عزت اتنی دیا تھا ہمارے استاد کو کہ جس کے لیے کعبہ کھولا جاتا تھا اور جس کے ہاتھ میں کعبہ کی چابی دی جاتی. ہمیں ڈر ہے کہ ہم اس کے شاگرد ہیں اور ہمارے باپ نے ہم کو سکھایا مر جانا مگر ظلم کے خلاف خاموش نہیں رہنا. غلط کو غلط بولنا، قاتل کو قاتل بولنا، ظالم کو ظالم بولنا، خبیث کو خبیث بولنا. اگر محلے میں کوئی برائی عام ہو رہی ہے تو کھل کر مسلح سے اس کے خلاف بولنا. یہ وہ کام ہم کر رہے ہیں. تو میرے یارو میں آپ سے کہہ رہا ہوں آخر بات کہ چغلی نہیں کرنا، غیبت نہیں کرنا. اور آخری پیغام بڑا پیارا ہے، ایک دوسرے سے حسد مت کرو. چل رہے یار اب جو بات بول رہا ہوں اس کو ریکارڈ بھی کر لینا، اور نہیں ریکارڈ کیا تو کل یہ پورے ریکارڈ کر رہا ہے اس سے مان لینا. سمجھو کیا؟ اور ایسی چیزوں کو وائرل کرو ہے نا. سنو مسلمانوں، ابھی جو آیت پڑھا میں نے خطبے میں کون سی؟ من شر حاسد اذا حسد. اے اللہ میں حاسد کے جلنے والے کی جلن سے تیری حفاظت مانگتا ہوں. یہ قرآن میں اللہ نے آیت اتارا کہ مجھ سے یہ مانگا کرو. کیوں؟ کیونکہ جلنے والا جب تم سے جلے گا تو جلن میں کیا کرے گا بھروسہ نہیں. یہ جو نام لکھا رہا ہے وہ بھی جلن نہیں ہوگا نا. ارے بولو تو جب چلے گا نا ہم چل رہے ہیں. اچھا کیوں چل رہے ہیں؟ پہلے وہ سائیکل پہ گھومتا تھا، ابھی اس نے برگمین لے تو میرے پیٹ میں پہلے ہے نا وہ ٹو ویلر پہ گھومتا تھا، ابھی اس نے نئی کیا لے لیا.
انا وہ امام مولانا فارچونر میں گھوم رہا ہو. اس نے سیٹل بھی جانا تو اچھا چل رہے ہم پڑوسی کو اگر اللہ دے رہا ہے. جب میں سنا اب ایک پوائنٹ کی بات, کون سی پوائنٹ کی بات کہ اب بہت پوائنٹ کی بات کی آخری کہ اگر ہم کسی سے جب میں دیکھو اگر اللہ کسی کو عزت دے رہا ہے, اللہ کسی کو دولت دے رہا ہے, اللہ کسی کو مال دے رہا ہے اور ہم جب رہے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ تمہاری دشمنی ڈائریکٹ اللہ سے ہو, کیونکہ اس کو جس سے تم جل رہے اس کو دے رہا کون؟ بولو نا. اس کو عزت کون دے رہا؟ بولو تو اسے اللہ. اس کو دولت کون دے رہا؟ اللہ. اس کو سائیکل پر سے 2 ویلر پر کس نے لایا؟ اللہ. اس کو 3 ویلر پر سے 4 ویلر پر کس نے لایا؟ اللہ. ہو سکتا ہے اس کو ہیلی کاپٹر بھی دے دے گا, کون دے گا؟ ارے وہ تو ہم کو جلن ہوئی. اب ہم کسی سے جلتے ہیں تو حدیث میں کہ ہماری دشمنی کس سے ہوتی ہے تو سیدھا سیدھا اللہ نے آپ کو اللہ میاں وہ بڑی گاڑی لے لیا, اس میں میرے کو اچھا نہیں لگ رہا. تو کسی کو عزت مل گئی تو اپنوں کو تکلیف ہوئی, کسی کا نام بڑا ہو گیا تو اپنوں کو تکلیف ہوئی. ہنسی بھی آتی, رونا بھی آتا, امت کے ہاتھ پر مولانا میں سمجھو میں جو بھی اللہ نے تھوڑا بہت دے دیا, عزت بولو جو بھی بولو دے دیا اللہ نے. ہنسی بھی آئی اس رمضان میں مولانا. جلن دیکھو ہمارے علماء میں بھی آپس میں جلن رہتی ہے. ہمارے علماء میں جو ہم یہ آیت بیان کر رہے ہیں, ہم نے کتنی جلن کی. میرے ساتھ ایک بات ہے ہوا کہ میں اکثر جاتا ہوں جس مسجد میں تو اللہ نے عزت دیا ہے, لوگ احترام کرتے ہیں, لوگ مسافر لیتے ہیں, اور اکثر میں جاتا ہوں تو جس مسجد میں جاتا ہوں تو عزت کے لیے امام صاحب خود مجھے مصلی پر کھڑا کر دیتے ہیں. جیسے کہ میں یہاں آیا, اختر صاحب نے کھڑا کر دیا. ایک مسجد میں برسوں میں جا رہا ہوں, برابر ابھی اچانک میرے گھر کا کام چل رہا, تو جانا آنا ہوتے رہتا, تو میری کبھی اثر وہاں ہو جائے ایک مسجد میں, کبھی مغرب میں پہنچ جا رہا, ادھر سے آ رہا, تو جناب اچھا لگا قریب ہونا. جلن محمد کتنی کہ باقاعدہ میں پہنچ گیا تو وہاں امام صاحب دوسرے چھوٹے امام کو اشارہ کر رہے ہیں, آگے بڑھ جانا, اس کو بڑھنے مت دینا. پھر ایک مرتبہ لیا ظہر کی نماز, اچھا بات پڑھا تھا میں ہمیں جائے, لیکن جلن ابھی شروع ہوئی کیونکہ ابھی تھوڑا زیادہ بڑا ہو گیا نا, نہیں سمجھا, تھوڑا سا زیادہ بڑا ہو گیا, کیوں علماء بھی نام زیادہ ہو گیا, دنیا احترام کرے. تو ابھی اس دن امام صاحب نہیں, تو فون کر کے مؤذن کو بول رہے ہیں کہ میں نہیں ہے, تو نے پڑھ جانا. تو کمال کی بات ہے, مؤذن بھی اتنے اسٹائل سے 2 منٹ پہلے, معلوم ہے ایسا ڈائریکٹ تو روک نہیں سکتا, مؤذن بھی 2 منٹ پہلے آ گیا اور ایسی چھپری میں سفید سیڑھی کرواؤ, باقی لوگوں پر چل جاؤ, اوپر بھی جگہ ہے, اور جیسی وقت کرے رہے. مجھے کچھ بھی جانتی نہیں, میرا کون بعد میں جب نماز کے بعد باہر نکلا تو مجھے 2 میرے چاہنے والوں نے بتائے کہ مفتی صاحب تم تو بیٹھے تھے, لیکن میں وضو خانے میں تھا, تو وضو خانے میں مؤذن صاحب اور امام صاحب کی فون میں. تو جب جلن ہوتی ہے نا تو آدمی یہاں تک گر جاتا ہے, کہاں تک گر جاتا ہے. اس لیے جلنا نہیں. اللہ کسی کو مال دے رہا ہے, کون دے رہا ہے, زور سے بولو اللہ. اللہ کسی کو عزت دے رہا ہے, کون دے رہا ہے, اللہ. اور آخری حدیث سنا کر دعا کرے گا, خود ذکر کر کے. حدیث تو اتنی پیاری ہے مانا کہ اگر کسی کو تم خوش دیکھو, مسکراتا دیکھو, تو نبی نے کیا کہا, اگر تم کسی کو مسکراتے دیکھو, کیا حدیث ہے وہاں, اضحک اللہ سنک, کہ اگر کوئی مسکراتے ہوئے دکھ رہا تو نبی نے کہا اگر تمہارا کوئی مسلمان بھائی تم کو مسکراتے دکھ رہا تو دعا کرو اضحک اللہ سنک, اللہ تمہیں عمر بھر ہنستا رکھے, مسکراتا رکھے. اپنا الٹا ہو گیا, اگر کوئی مسکرا بہت شدید کرنا پڑی, سلائی لگانا پڑی, زیادہ بول رہا, زیادہ بول رہا, تو سیٹنگ لگائے نا, اب تو نے سیٹنگ لگایا تو تیری سیٹنگ کون لگائے نا, ارے بولو. تو
اور چاہے ارے بولو ایک دوسرے سے جلنا نہیں. دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی. رمضان کا یہی پیغام تھا کہ اپنے آپ کو اچھا انسان ارے بولو بنائیں گے انشاءاللہ. چلو اب ہم 10 منٹ کیا کریں گے؟